اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 44 چل رہی تھی جس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص اہل نجد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ کچھ بڑبڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ تو پہلے تو ہم سمجھ نہ پائے اس کی بات کو، لیکن جب وہ قریب آیا تو پھر ہم نے غور سے سنا تو پتہ چلا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کویسچن کر رہا ہے۔ اسلام کے بارے میں سوال کرنے کا اس کا مقصود یہ تھا کہ یعنی اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں، اسلام کے ارکان ذکر کیے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اس کے سامنے ذکر فرمائیں، اور یہ حدیث کئی طریقے سے مروی ہے، بعض میں زیادہ چیزوں کا ذکر بھی ہے، لیکن بہرحال طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث یہاں پر جو بیان ہوئی اور جو آپ نے بیان کی اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور دن اور رات میں، تو اس شخص نے سوال کیا کہ کیا ان کے علاوہ مجھ پر اور کچھ لازم ہے، یعنی بحیثیت فرض کے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہاں مگر یہ کہ تم نفل نماز کو پڑھو تو تمہاری مرضی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے، تو اس نے پوچھا کہ کیا ان کے علاوہ روزے بھی فرض ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر تم نفل پڑھو تو تمہارے لیے ٹھیک ہے، تم بہتر ہے۔ پھر اس نے عرض کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور زکوٰۃ، تو اس نے عرض کیا کہ کیا اس کے علاوہ کچھ مال خرچ کرنا مجھ پہ لازم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ تم نفل صدقہ کرو۔ اب یہ راوی کہتے ہیں کہ پس وہ شخص پلٹ گیا اور چلنے لگا۔ ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا پلٹ کر کہ خدا کی قسم جتنا آپ نے بیان کیا نہ میں اس پر زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن لی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ افلح ان صدقہ، کہ یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا تو لہٰذا اس حدیث پاک میں دیکھیں چند باتیں بہت ہی پیاری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر رہتے تھے تاکہ کچھ سیکھنے کا اور سننے کا موقع ملے۔ تب یہ شخص آیا تو کچھ صحابہ پہلے موجود تھے تو انہوں نے بھی علم حاصل کیا، تو اس لیے ایک تو اس میں یہ سنت معلوم ہوئی، یا اس سے آپ ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اکثر علماء کی صحبت میں بیٹھیں، جتنا ہو سکے کوشش کریں، جتنا ٹائم ملے، لیکن ضرور اس کے لیے بھی وقت نکالیں تاکہ اور واقعی کوئی باعمل عالم ہوں اور واقعی ان کی گفتگو فضول قسم کی نہ ہو، یعنی اپنا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوں اور واقعی وہ کام کی باتیں کرتے ہوں۔ اگر ایسے آپ کو کوئی مل جائے تو ضرور ان کی صحبت اختیار کریں، تو اس کی برکت سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سیکھنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم پہنچ بھی جاتے ہیں کہیں کسی عالم کے پاس تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے، سمجھنے، ذہن میں محفوظ رکھنے اور اس کو پھر لکھنے یا کسی اور تک پہنچانے کا ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے، یہ غلطی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اکثر سرکار کی خدمت پہ رہتے تھے تاکہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اور دوسری بات یہ دیگر حدیثوں میں آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان خود یہ کہتے ہیں کہ ہم تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش دیہات کی طرف سے کوئی شخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور آپ اس کا جواب دیں تو ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان خود سوال کرتے ہوئے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہ کوئی بات شان کے خلاف نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی سوال کریں اور اس پر پھر آسمان سے کوئی ایسی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی وحی نازل ہو کہ جس میں ہمارے لیے گرفت کا پہلو نکل آئے، سختی کا پہلو نکل آئے۔ تو بہرحال وہ بہت ہی اکثر خاموش رہا کرتے تھے، اور تمنا یہ ہوتی تھی کوئی اور آ کر کویسچن کر لے، اور خصوصاً دیہاتی صحابی کا اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا کہ وہ لوگ عموماً چونکہ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے واقف نہیں تھے تو وہ بلا جھجک آ کر کویسچن کر لیا کرتے تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑی کرم نوازی اور شفقت فرماتے تھے کہ کبھی ان کو جھڑکتے نہیں تھے، منع نہیں فرماتے تھے. تو اس لیے صحابہ کرام یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی آئے اور کویسچن کر لے. اب جیسے یہ آئے تو صحابہ کرام خوش ہوئے اور توجہ اس کی طرف فوراً مبذول کی کہ اب ضرور یہ کوئی کویسچن کرے گا، اور جب سرکار جواب دیں گے تو ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی علماء کی صحبت میں رہیں اور علم سیکھیں. پھر اس شخص کو دیکھیں کہ وہ نجد سے، جو زمانے میں نجد تھا، وہاں سے مدینہ منورہ آیا. آج کل بھی کئی گھنٹے کا فاصلہ ہو سکتا ہے، مطلب گاڑی میں بھی آئے تو، اور اس زمانے میں تو اونٹوں پر، خچروں پہ سفر ہوتا تھا، تو کتنے لمبے فاصلے کو طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے بنیادی جو ستون ہیں وہ کون کون سے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دے دیا تو فوراً وہ پلٹ کے جانے لگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یقینی سی بات ہے کہ وہ صحابی تھے، نجد کی طرف سے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا اور پھر فوراً روانہ ہوئے. تو اس سے نتیجہ نکلا کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ علم سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. جہاں بہت ساری چیزوں کے لیے ہم نے ٹائم نکالا ہوا ہے، مختص کیا ہوا ہے، جی یہ بیوی کے لیے وقت ہے، یہ بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، یہ سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، اور یہ استنجا خانے میں جانے کے لیے، ہر چیز کے لیے وقت مخصوص ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر علماء کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے علم سیکھنے کے لیے بھی ایک وقت مخصوص کر دینا چاہیے. اور آج کل تو چینلز نے یہ چیزیں بہت ہی آسان کر دی ہیں، خصوصاً دینی چینل جیسے ہیں. گھر بیٹھے بھی انسان علماء کی صحبت اختیار کر سکتا ہے، خصوصاً ہماری بہنیں کہ وہ گھر بیٹھ کر بھی ایک گویا کہ عالم کی مجلس میں بیٹھ سکتی ہیں. جیسے ابھی درس ہو رہا ہے اور آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں تو یہ ہماری ایک درس کی محفل ہی ہے. تو کم از کم اور کہیں جانے کا موقع نہیں ملتا، اور خواتین کے لیے تو ویسے بڑا پرابلم ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا یا کسی عالم کے پاس بھی جا کر بیٹھنا. ایسے سارے مواقع میسر نہیں ہوتے، سہولیات میسر نہیں ہوتی. تو گھر بیٹھ کر بھی ہماری بہنیں اکتساب علم کر سکتی ہیں. اسی طرح مرد حضرات ہیں تو ٹائم تو نکالنا پڑے گا اور اس کے لیے وقت مخصوص کر کے عملی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو اور ہم بھی طالب علم کی فہرست میں داخل ہو کر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کو حاصل کر سکیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان صحابہ کرام وغیرہ میں بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا اور دور دراز جا کر علم سیکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں چند باتیں، تین یعنی چیز یہاں بیان فرمائی. ویسے ایک حدیث میں 5 بھی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں. یہاں نماز، روزہ اور زکوٰۃ، 3 چیزوں کا سرکار نے تذکرہ فرمایا. یہاں پہ شہادت کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی، یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے. اور حج کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، دوسری حدیثوں میں ہے. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ایک رکن کو بیان فرمایا کہ 5 نمازیں دن اور رات میں. شاید آپ کو پتا ہوگا کہ سفر معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کمی کی درخواست کرتے رہے اور کم و بیش 9 دفعہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئیں. اور اس طریقے سے آپ نے کرم فرمایا اور اس امت پر صرف 5 نمازیں فرض ہوئیں، 45 نمازیں معاف ہو گئیں. لیکن اس پر بھی یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ حبیب، ہم نے 50 نمازیں 5 میں تو بدل دی ہیں، لیکن جب آپ کے امتی ان 5 نمازوں کو پڑھیں گے تو ثواب 50 کا ہی پائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ایک نماز جو ہے وہ 10 نمازوں کے برابر ہے اور 50 نمازوں کا ہم روزانہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ پڑھیں. لیکن ہم اس اسلام کے رکن سے انتہائی بے رغبت ہیں اور اس کی طرف توجہ کر کے پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے ہیلے بہانے بنا کر بیٹھا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے بھاگنے کا، فرار ہونے کا کوئی ذریعہ مل جائے، کوئی بہانہ حاصل ہو جائے، ہم 2 منٹ میں بھاگتے ہیں اور نماز کو معاذاللہ ایک بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نماز دین کا ستون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بروز قیامت تم سے تمہاری نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر یہ مکمل ہوئی تو آگے راحت ہے اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے. تو
تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نمازیں 50 سے 5 کر دی ہیں تو ایک تو بہت بڑا احسان، دوسرے یہ عبادت وقت کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے بہت ہی آسان اور ہلکی ہے، مختصر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 5 نمازوں کے فرائض اور 3 وتر، 20 رکعتیں کل ہیں، یہ 17 فرائض ہیں اور 3 وتر، ان کو اگر آپ ایک ساتھ بھی ادا کرنا چاہیں 20 رکعت کو، کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ لگا لیں، چلے 25 منٹ لگا لیں وضو وغیرہ کے ساتھ۔ تو اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ ان کو ادا کرنا کہ گراؤں، فجر میں 2 رکعت ہیں، یعنی فرض کی میں بات کر رہا ہوں، سنن نوافل کو بھی ہٹا دیں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء کے فرض اور پھر عشاء کے 3 وتر۔ یہ اگر آپ ہم چونکہ علیحدہ پڑھتے ہیں تو آپ غور کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایک پڑھنے میں 5 منٹ، 7 منٹ، کبھی 10 منٹ، اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو 10-12 منٹ لگ سکتے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہوں تو چٹکی بجاتے ہمارے بھائی بہن پڑھتے ہیں، صرف 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، 4 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر وغیرہ، اور وہ بھی فرائض کی میں بات کر رہا ہوں، سنن نوافل کی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ اس میں اللہ کا کرم ہے کہ 50 سے 5 ہو گئی ہیں، ثواب بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور پسندیدگی بھی ہے، اور نہ پڑھنے کی صورت میں شدید وعیدیں ہیں، سخت عذابات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم کھائیں تو اپنے رب کی نعمت اور بات مانیں اس کے دشمن شیطان کی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ سر جھکانے کا وقت آئے اور ہم بھاگ جائیں تو یہ انتہائی بے مروتی کی بات ہے، جس کا خمیازہ دنیا میں بھی بعض اوقات بھگتنا پڑ جاتا ہے، ورنہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اور میں کبھی کبھی سمجھانے کی عرض کرتا ہوں کہ بالفرض اگر ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو نماز پڑھے گا ہر نماز کے بدلے میں اسے 5000 روپے ملیں گے، تو 5 نمازوں کے 25,000۔ اب آپ دیکھیے کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا؟ جتنے بھی ہیلے بہانے اب وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جیسے آج کوئی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، نماز پڑھنے کا موڈ نہیں ہو رہا، جب 5000 کی بات ہوگی، اب اگر کوئی کہے کہ یار تمہارے تو سر میں درد ہے، تم نماز چھوڑ دو، نماز نہیں یار کیسی باتیں کر رہا ہوں، سر میں درد ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں تھوڑے سر درد کا بہانہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکاؤں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیجیے کرکٹ کا میچ آ رہا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر 5000 روپے اس کے ساتھ ہو نا تو بولیں گے بھاڑ میں جائے، ویسی میچ ہارنا ہی ہے ان لوگوں نے، تو چلو بھائی نماز تو پڑھیں۔ بچہ سو رہا ہوتا ہے، لڑکا ڈیوٹی، رات کی نائٹ ڈیوٹی کر کے آ کے سو رہا ہوتا ہے، امی جان بولتی ہیں بیٹے کو سونے دو، بیچارہ ساری رات ڈیوٹی کر کے آیا، نہیں اٹھائیں گی؟ ڈیوٹی لوگوں کی کر کے آیا، اس کو منع نہیں کیا کہ پوری رات تم کیوں جا کے ڈیوٹی کر رہے ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی ادا کرنے کی باری آئی تو یہی ماں اپنے بچے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کا راستہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے سونے دو، میرا بچہ تھکا ہارا رات کا ڈیوٹی کر کے آیا ہے۔ لیکن اگر 5000 روپے اس کے ساتھ ہوتے تو پھر یہی والدہ ہوتی جس کے کان کھینچ کے اس کو اٹھا رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی کمبخت اٹھ جا، اگر نائٹ ڈیوٹی لگا کر آیا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تو تجھے حاضر ہونا ہے۔ یعنی پھر پیار محبت سے یہ دلائل دیے جاتے۔ اسی طرح سفر میں بہت سارے لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، پلین میں جا رہے ہیں، عجیب منزل پہ پہنچ کے پڑھ لیں گے، راستے میں کیسے پڑھیں، راستے کی ہولناکی، پریشانی اور دیگر چیزوں کو ہیلا بہانہ بنا کر نماز قضا کر دیتے ہیں، حالانکہ سفر میں نماز معاف تو نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی انعامات دوران سفر بھی ساتھ ہوتے، پھر آپ دیکھیے کہ جہاز میں بھی کھڑے ہو کے انسان نماز پڑھتا یا سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھتا، ٹرین میں بھی نماز پڑھتا، چھوڑتا نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب بہرحال عاجز بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکام لازم کیے، ہم سے بھی کوتاہی ہوتی ہوگی، بہت ساروں سے ہوتی ہے کوتاہی، لیکن نماز کے سلسلے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مادی اشیاء کے ملنے کا یقین تو ہمیں نماز کی طرف، دین کی طرف مائل کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے انعامات ذکر فرمائے اور ہم ان کو حقیر اور معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیں، یہ قطعاً بے مروتی کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہ کچھ زیادہ تو اور کوئی زیادہ نہیں ہے، ہاں تم نفل نماز پڑھو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح رمضان کا روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ نہ خدا کی قسم نہ میں اس پہ زیادتی کروں گا نہ کمی۔ اس قول کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک تو یہ کہ گویا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ بس اب میں 5 نمازیں پڑھوں گا
رمضان کے روزے رکھوں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا، اس سے زیادہ میں کروں گا نہیں، یعنی نفل وغیرہ نہیں پڑھوں گا، اور ان میں کوتاہی نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا کہ 5 کے بجائے 4 پڑھ لی، رمضان کے پورے روزے نہ رکھے، زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، بلکہ میں نہ ان میں زیادتی کروں گا نہ کمی۔ ایک مفہوم سے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات پیش نظر ہے۔ دوسرا اس کا شارحین نے مطلب بیان کیا ہے کہ تبلیغ دین کے اعتبار سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا اتنا ہی آگے پہنچاؤں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس شخص نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں وہ اس میں تو غالباً ہو سکتا ہے آگے آ جائے، لیکن یہ دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص نے ایسی آ کے سوال کیا، تو جب وہ جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے تو اس شخص کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی، ہو سکتا ہے وہ یہی شخص ہو، لیکن یہ الگ الگ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کام کر لیے تو افلحا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ بڑا یہاں پہ غور و تفکر والی بات ہے کہ بعض ہمارے بھائی بہن ذرا پریشان رہتے ہیں، تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور دیگر بہت سارے ایسی معاملات ہوتے ہیں جن میں مبتلا ہو جانے کے بعد وہ اپنے آخرت کے سلسلے میں خوفزدہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ارکان اسلام پورا کر لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 5 کو ہم پورا کرتے رہیں اور باقی ہر چیز کو فراموش اور نظر انداز کر دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ دین کے ستون ہیں، اور ان دین کے ستونوں کو جو قائم کرے گا، جو اختیار کرے گا، جو مضبوطی سے تھامے گا، وہ ضرور نجات پا جائے گا۔ تو کم از کم یہ تو ضروری چیزیں ہیں، باقی اور بہت سارے واجبات ہیں، اور بھی چیزوں میں فرائض کے پہلو نکلتے ہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ شخص صرف اپنے ارادے پر جنت کی بشارتیں پا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی، یہ ایک ارادے کا اظہار ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اس کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، تو پھر جو شخص عملی طور پہ اس کو کرے گا، آپ سوچئے کہ اس کے درجات کا عالم کیا ہوگا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوں گے۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے باب اتباع الجنائز من الایمان، یعنی جنازوں کی پیروی کرنا، یعنی جنازوں کے پیچھے جانا، یہ ایمان سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، اور یہ 45ویں حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ترتیب سے ہم حدیثیں لے کے چل رہے ہیں، تو 45ویں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اگلے نیکسٹ پروگرام میں اس حدیث کا آغاز کریں گے، اور اس سے حاصل ہونے والے نکات پر بھی انشاءاللہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکا گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے بیان کیا اسے خود بھی یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔